بالعالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم حضرات، اس سے پہلی نشست میں ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ پر گفتگو ہو رہی تھی، اور ہم نے یہ بتایا کہ سب سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کی ذات اس لائق ہے کہ ہر وقت اس کے ناراضگی سے بچنے کی فکر کریں، کوئی کام، کوئی عمل، کوئی حرکت ایسی نہ کریں جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اور اگر کبھی اللہ کا معاملہ اپنے اہل و عیال یا کسی دوست احباب سے ٹکرائے تو لوگوں سے زیادہ اللہ کی ناراضگی کی پرواہ کی جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کی جائے، یہی مطلب ہوا اہل التقوی۔ اور اگر کبھی کچھ شیطان یا نفس امارہ ہم سے گناہ کروا دے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا، توبہ استغفار کرنا، یہ ہے اہل المغفرہ۔ دوستو، یہ جو آپ سن رہے ہیں ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، توبہ ہو، مغفرت ہو یا تقوی، یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادات میں سے ہے۔ تقوی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادات میں سے ہے، اور عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اب نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے دل و دماغ میں بات اتر جائے اور بات سمجھ میں آ جائے کہ سب سے زیادہ اگر ہمیں کسی کی ناراضگی، کسی کے عذاب سے اور کسی کے غیظ و غضب سے بچنے کی ضرورت ہے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اللہ کے لیے پوری کائنات کو تو ناراض کیا جا سکتا ہے، لیکن پوری کائنات کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے لیے پوری کائنات کو ناراض کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کو ناراض کر کے کسی کی راضی کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ اسی لیے یہ تقوی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ حدیث سنن ترمذی وغیرہ کی ہے بڑی اہم حدیث، ایسے ملتی جلتی حدیث ابھی پچھلے پروگرام میں آپ نے سن لیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے بھری مجلس میں اعلان کیا، لوگوں من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، میرے پاس چند کلمات ہیں، مجھ سے چند کلمات کون سیکھے گا؟ کون اس کو سیکھتا ہے؟ بڑے اہم کلمات ہیں، چند باتیں ہیں، چند جملے ہیں، لیکن شرط ایک عمل کرے اور غیروں کو پہنچائے کہ تاکہ دوسرے بھی عمل کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ انا یا رسول اللہ، اللہ رسول میں آپ کی شرط منظور کرتا ہوں۔ وہ آپ کے پاس کیا چند کلمات ہیں، چند کیا باتیں بڑی ہیں، میں آپ ان کو بتائیں، ہم ان پر عمل کریں گے، یاد کریں گے، غیروں کو پہنچائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آگے بڑھو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم آگے بڑھے تو نبی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے ہمارے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا۔ کسی چیز کو بہت پکی کرنے کے لیے، دل میں بات اتارنے کے لیے، سامنے والے کی توجہ کو اپنی طرف کلی طور پر مائل کرنے کے لیے انسان ہاتھ پکڑتا ہے، کندھا پکڑتا ہے تاکہ بات غور سے سنے۔ نبی علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا وعد خمسا، پھر نبی علیہ السلام نے ہمیں 5 باتیں گنائی۔ ابو ہریرہ وہ 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1، اتق اللہ اتق المحارم تکن عابد الناس۔ دیکھا، حرام چیزیں
اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے، جن چیزوں سے تمہیں منع کر دیا ہے، اتق المحارم، ان تمام حرام اور ناجائز محرمات اور منکرات چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، اپنے آپ کو بچا لو، تکن عابد الناس، تو تم دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوستو یہاں حدیث بالکل واضح ہے، نبی کا فرمان بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کی سن لیے کہ عبادت نہیں، حرام چیزوں سے، محرمات اور منکرات سے بچنا عبادت نہیں بلکہ سب سے بڑی عبادت قرار دیا گیا۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ، تب تم سب سے بڑے عبادت گزار بنو گے۔ اب یہاں اہل علم کہتے ہیں اللہ کے رسول نے حرام چیزوں سے بچنا سب سے بڑی عبادت قرار دے دیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ اہل علم کہتے ہیں کہ حرام چیزوں سے بچنے والا سب سے بڑا عبادت گزار اس لیے بن گیا کہ اس نے بیک وقت دو چیزیں کی۔ نمبر ایک، اللہ کے اوامر اور احکام کو بجا لایا، فرائض کی، واجبات کی ادائیگی کی، اللہ کے حکم کو مانا، فرائض کی ادائیگی کی، اور دوسری طرف محرمات اور منکرات سے اپنے آپ کو بچایا۔ تو دو چیزیں اکٹھا ہو گئی، اس نے اللہ رب العالمین کے واجبات اور فرائض کو بھی ادا کیا، اور حرام چیزوں، محرمات اور منکرات سے بھی اپنے آپ کو بچایا۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں اس کے مل گئیں، اسی لیے سب سے بڑا عبادت گزار ہو گیا۔ اتق المحارم تکن عابد الناس۔ نمبر دو، ابو ہریرہ، ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں، تمہارے تقدیر میں جو لکھ دیا ہے، مال، اولاد، حسن و جمال، دولت، جائیداد، پراپرٹی، اسی پر تم قناعت کرو، اسی پر راضی رہو، اسی پر خوش رہو، تو تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ تکن اغنی الناس، سب سے بڑے خوشحال تم بن جاؤ گے۔ کتنا بڑا بدلہ ہے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ تکن اعبد الناس، تم سب سے بڑے اغنی الناس، ورد بما قسم اللہ لک، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں، تمہارے نصیب میں جو کچھ لکھ دیا، اگر اس پر تم خوش رہو، قناعت کرو، راضی رہو، اللہ نے بڑا فضل و کرم کیا، ہمیں اتنا دے دیا، خوش رہو، حرام ناجائز راستے نہ اختیار کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکن اغنی الناس، اللہ تعالیٰ علاقے کا، لوگوں میں سب سے بڑا خوشحال تم کو بنا دے گا۔ نمبر تین، آپ نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو لوگوں کے لیے اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے بھی پسند کرو۔ بڑی اہم چیز ہے، جو لوگوں کے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے لیے تم پسند کرو، تکن مسلمات، تب تم مومن بنو گے۔ اللہ اکبر۔ تکن وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، تکن مسلمہ، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ أَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، تکن مسلمہ۔ اللہ تعالی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی تم سب کے لیے پسند کرو گے،
تو تکم مسلمہ، تم مسلمان بن جاؤ گے، تب تمہارا شمار مسلمانوں میں ہوگا۔ اعلیٰ درجے کے مسلمان کب بنو گے؟ اعلیٰ درجے کے مسلمان کب بنو گے؟ جب تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو گے تب۔ اللہ اکبر! آج کتنی ضرورت ہے اس کی۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا۔ نمبر 3، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا۔ اے ابو ہریرہ، تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا احسان کرو گے تب تم مسلمان بنو گے، مومن بنو گے۔ یہ مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا احسان بھی کرے۔ کتنی تاکید، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ آپ فرماتے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ 3 مرتبہ آپ قسم کھا کے کہیں، اور مجلس صحابہ کی ہو، مسلمانوں کی ہو، کوئی کافر مسلم، کوئی کافر مشرک یہودی نہ ہو، دنیا کے سب سے ٹاپ کے مسلمان موجود ہوں، اور اللہ رسول ان سے خطاب کریں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں بن سکتا، وہ مومن نہیں بن سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام پوچھتے وَمَن یا رسول اللہ، کون؟ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جو اپنے پڑوسی کو سکون اور اطمینان کے ساتھ رہنے نہ دے، جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہو وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ابو ہریرہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا احسان کرو گے تب تم کہیں مومن بنو گے۔ یہ 4 ہو گئی۔ آخری اور 5ویں نصیحت آپ نے کیا ابو ہریرہ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، تم زیادہ ہنسنا نہیں۔ کیوں؟ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا دل پر ایک قسم کا عذاب ہے کہ انسان ہنس کر کے اپنے دل کو مردہ بنائے۔ اللہ رب العالمین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے مسجد کے قریب سے اپنے گھر سے نکلے اور کہیں آپ باہر جا رہے تھے، دیکھا کہ مسجد میں چند نوجوان، چند صحابہ کرام بیٹھے ہیں، بہت ہنس رہے ہیں، کھلکھلا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلٹ کر کے ان کے پاس آئے، ان کو سمجھایا اور فرمایا اگر تم موت، عذاب قبر، اللہ تعالیٰ کا قہر یاد کرتے تو شاید تم کو اتنا ہنسنا نہ آتا۔ نیک لوگوں کا کام ہنسنا نہیں ہے۔ لا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنا نہیں، ورنہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک نے اسی لیے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا فرمایا کہ میرے بندو تم ہنسو کم اور رو زیادہ، کوشش کرنی چاہیے۔ کتنی عجیب سی بات ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا ایھا الناس ابکوا، لوگوں رو لو، فإن لم تستطیعوا فتباکوا، اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو زبردستی رو، بتکلف رو۔ رونے کی ضرورت ہے دوستو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے، عذاب قبر، عذاب نار کا تصور کر کے، یہ رونے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہنسنے کی۔ یہ 5 نصیحتیں حضرت ابو ہریرہ کو نبی علیہ السلام نے کیا، اور بات جو ہم بتلانا چاہتے تھے وہ یہ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، اتق المحارم تکن عابد الناس۔ سب سے زیادہ اگر کوئی ذات ہے کہ جس سے ہم بچیں، جس کی نافرمانی سے، جس کے عذاب سے، جس کے قہر سے، جس کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب دینے سے، اور وہ جہنم جو انسانوں جنوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے،
اگر ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، انسان کسی چیز سے بچنا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج انسان دوست ناراض نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے اس کی فکر نہیں، دوست کی ناراضگی سے بچنا زیادہ ضروری ہے۔ شیخ ناراض نہ ہو جائے اللہ ناراض ہو تو دیکھا جائے گا۔ انسان لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کے خوف سے اور لوگوں سے کی ناراضگی سے بچنے کی تو بڑی فکر کرتا ہے۔ آج ایک شوہر کتنے منکرات کر ڈالتا ہے صرف جو بیوی پسند نہیں کرتی، بیوی کتنی نافرمانیاں، کتنے حدود اللہ توڑ دیتی، نہیں ہمارے شوہر اسی چیز کو پسند کرتی۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، اور یہی چیز ہے جو اللہ نے فرمایا وَأَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور اسی چیز کی طرف اللہ رسول نے خود بتاتے ہوئے فرمایا اے لوگو قال اللہ عز وجل انا اہل ان اتقى، لوگو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ حقدار ہیں، مستحق ہیں کہ ہماری ناراضگی، ہماری نافرمانی سے لوگ بچیں۔ یہ تقویٰ کا ایک حصہ ہے دوستو، اور رمضان میں یہی تقویٰ ہمارے اندر کیسے آ جائے اسی کی کوشش کرنی چاہیے، اسی لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، اسی لیے ہمارا قیام و سیام سب ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔